بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ ومن والاه وبعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. قالت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. رواه البخاری في کتاب الصوم. معزز و مکرم حاضرین، آپ کے سامنے ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا آج جن کو ایک روزے دار اگر کر لیتا ہے یا اس سے صادر ہو جاتے ہیں تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ساری چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہم پتہ ہونے کے باوجود بھی نہیں کرتے ہیں. ذرا زیادہ تقویٰ لوگ دکھانے لگتے ہیں. جیسا ایک صاحب کا ابھی 2:30 بجے تقریباً رات میں فون آیا، اسی اعتبار سے میں نے سوچا کہ آج اس کو بیان کیا جائے کہ روزہ کن چیزوں کو اگر روزے دار کر لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ اگر روزے دار مباشرت کے سبب، بیوی سے ہم بستری کے سبب جنابت کی حالت میں صبح کرے تو ایسے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اس میں روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1925 میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان لیشبع جنبا من جماع غیر احتلام ثم یصومہ. کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے بغیر یعنی ہم بستری کر کے اپنی بیویوں سے صبح کرتے تھے، یعنی جنبی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. یعنی اگر کوئی انسان جنبی کی حالت میں، جنابت کی حالت میں صبح کر لیتا ہے، نہا نہیں پایا وہ، تو صبح کرنے کے بعد آدمی جب نماز کا وقت ہو نہا لے، اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں بلکہ روزہ اپنی حالت پر برقرار رہے گا. جیسا کہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ اگر جنبی کی حالت میں کوئی صبح کرے گا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، بلکہ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے وہ نظریہ باطل ہے، نہ کہ روزہ باطل ہے. دوسری چیز یہ اس میں کہ اگر آدمی گرمی کی وجہ سے یا پیاس کی شدت کی بنیاد پر کلی کرتا ہے بار بار، یا اپنے سر پر پانی ڈالتا ہے، یا ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے نہاتا ہے، یا ناک میں پانی ڈالتا ہے، تو اس سے کرنے سے آدمی کا روزہ باطل نہیں ہوگا، بشرطیہ کہ پانی حلق کے اندر نہ گھسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما. ابو داؤد کی 2366 نمبر کی روایت ہے. لقیط بن صبرہ راوی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طریقے سے وضو کرو اور اپنے انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور اپنے ناک میں پانی اچھے انداز سے ڈالو، مبالغہ کرو، اس میں زیادہ پانی ڈالو، سوائے اس کے کہ تم روزے کی حالت میں ہو. روزے کی حالت میں ہو تو آدمی ناک میں پانی زیادہ نہ ڈالے، البتہ تھوڑا بہت ڈال سکتا ہے اور وہ ناک کے ذریعے حلق میں پانی نہیں آنی چاہیے. اسی طریقے سے حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتے ہیں لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج ويصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش او من الحر. کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرج ایک جگہ پر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر پانی کو ڈال رہے تھے اس حالت میں کہ آپ جو ہے
روزے میں تھے، آپ روزے کی حالت میں تھے اور پانی کو آپ ڈال رہے تھے، یا تو پیاس کی وجہ سے یا تو گرمی کی وجہ سے، اسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصوم 2365 نمبر پر روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے دونوں روایتوں کو صحیح کہا ہے۔ تو گرمی کی وجہ سے آدمی پانی ڈال سکتا ہے، اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، کلی کر سکتا ہے، روزہ باطل نہیں ہوگا، بار بار نہا سکتا ہے، ایک ٹب میں بیٹھ بھی سکتا ہے، اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آدمی بوقت ضرورت کھانا چکھ سکتا ہے، کھانا بنا رہا ہے یا اسی طریقے سے جو ہے کیا نام ہے سرکہ وغیرہ بناتا ہے، تو آدمی اس کو بوقت ضرورت چکھ لے، البتہ اس کو کلی کر دے، اندر نہ لے جائے۔ کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا باس ان يتطعم القدر او الشيء، کہتے ہیں آدمی کے بارے میں کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ آدمی کھانے کو، ہانڈی کو چکھ لے یا کسی اور دوسری چیز کو بنا رہا ہے تو اس کو چکھ لے، خصوصاً عورتیں جو کھانا وغیرہ بناتی ہیں اس میں نمک زیادہ ہے یا کم ہے، ساری چیزوں کو چکھنے کے لیے اگر وہ ایسا کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصوم کے اندر 1930 پر نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما اذا ذاق طعاما ولفظه او وضع فيه اصلا ومجه فلا باس به للحاجه كالمضمضه والاستنشاق۔ اختیارات الفقہیہ ان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 160 کے اندر کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان کھانے کو چکھ لیتا ہے پھر اسے تھوک دیتا ہے، یا اسی طریقے سے اپنے منہ کے اندر شہد کو ڈالتا ہے اس کے بعد اس کو تھوک دیتا ہے، تو ایسا کرنے سے کسی انسان کا روزہ باطل نہیں ہوگا، بلکہ یہ کلی کی طرح ہوگا کہ آدمی نے منہ میں ڈالا اور اس کو تھوک دیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی بیوی سے بالکل دور رہنے کا، قریب نہیں آنے کا، اس کے آ گئے روزہ باطل ہو جائے گا، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اور بھی سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ ان کے روزے کے ٹوٹنے کے اسباب میں پایا جاتا ہے۔ تو ایسا کرنے، جیسے آدمی روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ کہ اسے اپنے آپ پر کنٹرول ہو کہ وہ بوسہ ہی تک محدود ہوگا یا بغل گیر ہوگا، بیٹھا ہی رہے گا اپنی بیوی کے ساتھ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم وکان املککم لعربه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بوسہ دیتے تھے، ان سے بغل گیر ہوتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، تو اور آپ روزے کی حالت میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ پر تم سے زیادہ کنٹرول تھا، بہت زیادہ کنٹرول تھا، اس لیے وہ کرتے تھے۔ تو اگر آدمی کو اپنے آپ پر کنٹرول ہے تو وہ اپنی بیوی کو بوسہ لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے پاس بیٹھ سکتا ہے، سو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ایک بستر ہو، ایک بیڈ ہو، کہیں بھی سو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، ساری چیزیں کر سکتا ہے، سوائے ان چیزوں کے جن چیزوں کے کرنے سے روزہ اس کا باطل ہو جائے گا، جس کا کفارہ بھرتے بھرتے اس کے پسینے چھوٹ جائیں گے۔ تو لہذا روزہ بوسہ وغیرہ دینے سے، قریب بیٹھنے سے آدمی کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ جو غلط وہم، اور اسی وہم کا واللہ بولتا ہوں 2:30 بجے سوال ہوا، اسی وہم کا کہ آدمی لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہے کہ جو ہے اگر آدمی اپنی بیوی کے پاس بیٹھ جائے یا اپنی بیوی کو ہاتھ لگا دے یا اسی طریقے سے بوسہ لے لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ عام طور پر ہمارے اور آپ کے یہاں مشہور ہے۔ تو اس لیے ایسا کرنے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ بیوی سے ہم بستری کرنے سے ٹوٹتا ہے، منی کے خروج سے ٹوٹتا ہے، ان تمام چیزیں اسباب ہیں اس کے، تو اس طرح کرنے سے روزہ ہمارا اور آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ جو ہوتا ہے، برش، کیا آدمی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں، اس میں آدمی کر سکتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر فتاوی ابن باز جو ان کی کتاب ہے جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 260 کے اندر کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں برس اور منجن کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، البتہ یہ کہ اس کو حلق کے نیچے نہ اتارے، حلق کے نیچے اترا گیا روزہ۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگوں کو ہمارے اور آپ میں سے دمہ کی بیماری ہوتی ہے
یا سانس پھونکنے کی بیماری ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ لوگ آکسیجن لیتے ہیں، ایک آتا ہے آکسیجن کے طور پر، اس کو کان میں لگاتے ہیں یا مارتے ہیں، تو اس کو کرنے تو روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ اس کے کرنے سے، اس کو استعمال کرنے تو روزہ قطعاً نہیں ٹوٹے گا۔ اسے بھی ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اسی جگہ، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں درد وغیرہ کا انجیکشن لے لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ درد کا البتہ ہے کہ طاقت کا انجیکشن نہیں ہونا چاہیے، وہ انجیکشن جیسے کسی بھی طرح کا طاقت آپ کو انرجی نہ ملے ویسا انجیکشن اگر آدمی لیتا ہے، آدمی کا سر دکھ رہا ہے، پیر دکھ رہا ہے، پیٹھ دکھ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اگر انجیکشن لے لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ برقرار رہے گا۔ اب اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی بھول کر کھا پی لے، بھولا ہوا جانتا نہیں ہے، سامنے چیز آئی ترنت عادت پڑی ہوئی ہے اگر تو ترنت منہ میں لے لیا اسے، یا پانی ہے کلی کر رہا آدمی منہ میں ڈال لیا، اندر چلا گیا حلق کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ اسے امام بخاری نے کتاب الصوم 1933 پر نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بھول کر کھا لے، بھول کر پی لے، تو اسے چاہیے کہ اپنے روزے کو پورا کرے، نہ کہ اپنے روزے کو توڑ دے، اس لیے کہ وہ خوش نصیب انسان ہے، کسی اللہ نے کھلایا ہے اور اسے اللہ نے پلایا ہے۔ اب جان بوجھ کر اگر کوئی کھائے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو عام طور پر انجانے میں اگر کسی نے کھا لیا تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا بلکہ روزہ برقرار رہے گا۔ تو لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھے، اگر کوئی اس کے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں اور اس کو دلیل کے ذریعے سمجھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمارے روزوں کو قبول فرما اور ہمارے روزوں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا، اور اسی طریقے سے جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔